کبھی کبھی بہت بڑی تبدیلیوں کے لیے بہت بڑے کام نہیں کرنے پڑتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کمال کر جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، کراچی کے ایک اسپتال کی سچی کہانی۔ یہاں دیکھیں گے کہ کیسے ایک بہت ہی سادہ پریکٹیکل ٹریننگ نے اسپتال کی صفائی اور حفاظت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو آئیے اس کہانی کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اور ہر بڑی کہانی کے مرکز میں کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ اس کہانی کے ہیرو ہیں جناب کاشف۔ ان کی لگن اور محنت ہی تھی جس نے اس پوری تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ صرف ایک ادارے کی نہیں بلکہ ایک فرد کی بھی کہانی ہے۔ تو ہوا یوں کہ 30 اگست 2025 کو ایک ٹیم عبدالسلام میڈیکل سینٹر پہنچے۔ یہ ایک فالو اپ وزٹ تھا۔ مقصد بالکل صاف تھا، اسپتال میں صفائی کے انتظامات کو دیکھنا، سمجھنا اور جہاں ضرورت ہو وہاں انفیکشن کنٹرول کے طریقوں کو بہتر بنانے میں مدد کرنا۔ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ کہانی کراچی کی ہے اور ان لوگوں کی جو وہاں خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ مقصد تو ایک ہی تھا، ایک صاف ستھرا محفوظ اسپتال، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے راستے میں 4 بڑے چیلنجز کھڑے تھے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو سامنے آیا وہ کچرے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق تھا۔ اسپتال میں الگ الگ رنگ کے کوڑے دان تو موجود تھے، لیکن ان کا استعمال ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بہت بنیادی سی غلطی ہو رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ چاہے کوڑے دان کا رنگ کوئی بھی ہو، اندر بیگ ایک ہی پیلے رنگ کا ڈالا جا رہا تھا، جبکہ اصول یہ ہے کہ جس رنگ کا ڈبہ ہو اسی رنگ کا بیگ استعمال کیا جائے تاکہ خطرناک اور عام کچرے میں فرق واضح رہے۔ یہ انفیکشن کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا چیلنج زیادہ تشویشناک تھا۔ یہ عملے کی اپنی صحت اور حفاظت سے جڑا ہوا تھا۔ صفائی کرنے والا سٹاف شکایت کر رہا تھا کہ جو کیمیکل وہ استعمال کر رہے ہیں وہ انہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب گہرائی میں جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ مسئلہ کیمیکل یعنی بلیچ میں نہیں تھا، مسئلہ اسے استعمال کرنے کے طریقے میں تھا۔ اسے بہت زیادہ گاڑھا استعمال کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہاتھوں، آنکھوں اور یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی جلا رہا تھا۔ تیسرا چیلنج تھا کام کے شیڈیول میں واضح ہدایات کی کمی۔ صفائی تو ہو رہی تھی، لیکن کتنی بار ہونی چاہیے، خاص طور پر ویٹنگ ایریاز اور ڈاکٹروں کے کمروں میں اس بارے میں کنفیوژن تھی۔ سٹاف کو یہ تو پتا تھا کہ صفائی کرنی ہے، لیکن کب اور دن میں کتنی بار اس کا کوئی پکا شیڈیول نہیں تھا، جبکہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ویٹنگ ایریاز کی ہر 2 گھنٹے میں صفائی ہو اور ڈاکٹر کے کلینک کی ہر مریض کے جانے کے بعد۔ اس واضح شیڈیول کی کمی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اور چوتھا اور آخری چیلنج یہ سب سے اہم تھا۔ اگر اسپتال میں کوئی خون یا کوئی اور خطرناک مائع گر جائے تو اسے فوری اور محفوظ طریقے سے کیسے صاف کرنا ہے، اس بارے میں عملے کے پاس ایمرجنسی کٹ تو تھی، لیکن اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم تھا۔ یہ ہچکچاہٹ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی انفیکشن کو پورے اسپتال میں پھیلا سکتی ہے۔ عملے کو پراعتماد اور تربیت یافتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ تھے وہ 4 چیلنجز۔ اب آتے ہیں حل کی طرف، اور حل صرف باتوں میں نہیں تھا بلکہ کچھ کر کے دکھانے میں تھا۔ یہی اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کیمیکل والے مسئلے کا حل بہت آسان تھا۔ ٹیم نے عملے کو بلا کر اپنے سامنے بلیچ اور پانی کو صحیح مقدار میں ملانا سکھایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ محلول تازہ بنا کر 24 گھنٹے کے اندر استعمال کرنا کیوں ضروری ہے۔ جب عملے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ساری کنفیوژن دور ہو گئی۔ اسی طرح سپل کٹ جیسے مشکل کام کو چھوٹے چھوٹے آسان سٹیپس میں بانٹ دیا گیا۔ انہیں سکھایا گیا کہ سب سے پہلے اس جگہ کو گھیرنا ہے، پھر کٹ میں موجود سامان کیسے استعمال کرنا ہے، اور آخر میں اس خطرناک کچرے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے کیسے لگانا ہے۔ یہ سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھایا گیا۔ دیکھیں، ٹریننگ دینا ایک بات ہے، لیکن اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب اسے آزمانے کا وقت آئے، اور وہی ہوا۔ ٹیم نے ایک حقیقی ایمرجنسی میں ایک مریض کی گراوٹ کو بالکل اسی طریقے سے صاف کیا جو سکھایا گیا تھا، اور اس کا ثبوت ایک ویڈیو میں بھی ریکارڈ ہو گیا۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی تھی؟ یہ پکا ثبوت تھا کہ ٹریننگ واقعی کام کر گئی تھی۔ تو اس عملی ٹریننگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسپتال میں کیا کیا مثبت تبدیلیاں نظر آئیں۔
جب ٹیم نے دوبارہ دورہ کیا تو بہتری صاف نظر آ رہی تھی، دیواریں چمک رہی تھیں، فرنیچر پر دھول مٹی نہیں تھی، اور سب سے اہم بات، زمین پر جھاڑو کے بجائے صرف موپ استعمال ہو رہا تھا، جس سے جراثیم پھیلنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کامیابی کی گواہی صرف نظر آنے والی صفائی نہیں تھی، بلکہ اسپتال کی انتظامیہ نے بھی دی۔ ایڈمنسٹریٹر سکندر بھائی نے خود ٹیم کی محنت اور اس ٹریننگ کے نتائج پر بہت خوشی اور اطمینان ظاہر کیا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس کی نچوڑ پر بات کرتے ہیں۔ اس کامیابی کے پیچھے جو ایک بنیادی اصول کار فرما تھا، وہ تھا عملی رہنمائی، یعنی صرف لیکچر دینا یا کتابیں پڑھانا نہیں، بلکہ خود کر کے سکھانا۔ جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو ان کی الجھن اعتماد میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ کامیابی کسی ایک شخص یا ایک ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ممکن نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے 3 ٹیموں کا ہاتھ تھا: ہاؤس کیپنگ سٹاف، نرسنگ سٹاف اور اسپتال کی انتظامیہ۔ جب یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں تبھی ایسی بڑی تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل جیت کی وجہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک ایسی ٹیم جو خود آگے بڑھ کر حصہ لے رہی تھی، ان میں سیکھنے کا جذبہ تھا، اور انہیں ایسی رہنمائی ملی جسے وہ نہ صرف سمجھ سکے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایک اسپتال میں چند چھوٹے اور عملی اقدامات اتنی بڑی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں تو سوچیں کہ یہی اصول ہمارے اپنے دفتروں، اسکولوں اور اداروں میں کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔